خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میں اپنے خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نہایت ہی خوبصورت مجلس میں اس کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ سارا جلال میں اس کے مبارک نام کو دینا چاہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جناب چیئرمین صاحب کا، قدس سلامت صاحب کا، جو مجھے فالو کرتے رہے، پادری سرجن بشیر صاحب، جتنے عہدیداران ادھر بیٹھے ہیں، میں سب کا اور آپ سب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس سیمینار پہ آئے اور اس کو عزت بخشی اور ابھی تک مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ سیمینار آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے، اشتہار کے مطابق کہہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اوور ٹائم پہ چل رہے ہیں، اور وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وقت بڑا ظالم ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ جاوید اور سزینہ پرستش کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن چونکہ ہمیں اختتام کی طرف بھی چیزوں کو لے کر جانا ہے، تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، اگرچہ کہ میں یہاں نہیں تھا، میرا ایمان ہے کہ آپ نے دعا کے موضوع پر بڑی خوبصورت تعلیم آج پائی ہوگی۔ اب ہم اس کے دوسرے فلپ سائڈ آف دا کوائن، دوسرے رخ پر جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے روزہ۔ اس سے پہلے کہ ہم روزے کے متعلق مزید تعلیم پر غور کریں، ایک آپ کی تکلیف میں شروع میں آسان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیز ذہن سے نکل جائے ہمارے، تو ہم بڑی آسانی سے روزے کو سمجھ سکیں گے۔ روزہ مسیحت میں فرض نہیں ہے۔ ہم سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ فرض ہے کہ نہیں۔ روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے سکون کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹرمینالوجی بھی ہماری نہیں ہے۔ یہ فرض اور نافرض اور یہ چیزیں واجب اور مستحب، یہ مسیحی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ہم نے امپورٹ کی ہے باہر سے، ٹھیک ہے جی؟ تو مسیحی روزہ فرض نہیں ہے، لینٹ کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن کیوں مقرر کیے گئے؟ کلیسیا نے، یہ خدا کے کلام میں نہیں لکھا ہوا کہ لینٹ میں روزے رکھے جائیں، یہ خدا کی کلیسیا کا انتظام ہے، خدا کی کلیسیا کے بزرگوں کا انتظام ہے۔ ہم اس کی تہہ دل سے عزت کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان ایام میں ضرور رکھیں۔ پھر کہہ رہا ہوں بیٹا بند کر دینا، ایکو بند کر دینا۔ ضرور روزہ رکھیں اگر خداوند آپ کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ فرض نہیں۔ اب فرض نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کلیسیا نے کیوں مقرر کیے؟ تو اوائل کلیسیا میں شروع کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل پہلی دوسری تیسری صدی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں جتنے لوگ دوسرے مذاہب سے مسیحت میں آنا چاہتے تھے، تو ان کو ایسٹر سے 40 دن پہلے خانقاہوں میں بھیج دیا جاتا تھا، مونسٹریز میں بھیج دیا جاتا تھا، شہروں سے دور جہاں پر ننز رہتی تھی یا جو فادرز رہتے تھے، جہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہاں بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی سنسیرٹی کو جج کرنے کے لیے، ان کی سنجیدگی کو جج کرنے کے لیے کہ یہ کس قدر سیریس ہیں مسیحیت کو قبول کرنے کے لیے، ان سے روزے رکھوائے جاتے تھے، اور پورے 40 دن ان کو جج کیا جاتا تھا۔ 40 کا نمبر آیا خداوند یسوع مسیح کے 40 دن بیابان میں گزارنے سے۔ ان کی پرکھ کی جاتی تھی، ان کو جانچا جاتا تھا، اور جن کو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ اب بپتسمہ لینے کے قابل ہیں،
تو ایسٹر کے دن طلوع آفتاب پر ان کو بپتسمہ دے کر مسیحت میں شامل کر لیا جاتا. اور یہ وہ ٹریڈیشن ہے جو وہاں سے چلی، اپنی جہتیں تبدیل کرتی ہوئی آج ہمارے سامنے لینٹ کی صورت میں موجود ہے. اب اگر روزہ فرض نہیں ہے تو کیا ہے؟ فاسٹنگ از اے اسپرچول ڈسپلن. روزہ ایک روحانی ڈسپلن ہے مسیحیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے. دو ڈسپلن اور ہیں. ایک کا ذکر آپ پہلے سیشن میں سن چکے ہیں. ہماری روحانی بالیدگی کے لیے، ہماری اسپرچول میچیورٹی کے لیے چند چیزوں کا ہماری زندگیوں میں ہونا ضرور ہے، جس میں سے ایک دعا ہے، دوسرا روزہ ہے، اور تیسرا میڈیٹیشن ہے. خدا کے کلام پر گیان دھیان کرنا، خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ تین اسپرچول ڈسپلنز ہیں. اور جب کوئی ہے آرم فورسز والا یہاں پر، کسی نے فوج میں وقت گزارا ہو، نیوی میں ہیں جی، آپ کو پتا ہے کہ ڈسپلن کی ایک زندگی میں، خاص کر فوجی کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے. یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. ہم جتنا وقت روزے میں رہیں گے، ہم جتنا وقت دعا میں رہیں گے، ہم جتنا وقت خدا کے کلام پر گیان دھیان کریں گے، ہماری روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو روزہ کیا ہے؟ اٹ از اے اسپرچول ڈسپلن. مجھے اپنی آواز واپس سنائی دے رہی. اٹ از اے اسپرچول ڈسپلن. یہ ایک روحانی نظم و ضبط ہے جو کہ ہر مسیحی کی زندگی میں ہونا چاہیے، لینٹ اور نو لینٹ. ٹھیک ہے جی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لینٹ ہو نہ ہو، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لینٹ آئے گا تو روزے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو روحانی بالیدگی عطا کرتا ہے. جب آپ باقی ساری چیزوں سے بے فکر ہو کر خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، دعا میں وقت گزارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ روحانی طور پر توانگر ہوتے چلے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا روزہ 40 دن کا تھا. کچھ اناجیلی بیانات میں اس کو فاقہ کہا گیا ہے، لیکن یہ سپر نیچرل ہے. کوشش نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، 23 دن کے بعد برداشت کرنا بندہ مر جاتا ہے. یہ سپر نیچرل مافوق الفطرت روزہ تھا وہ. اور بائبل مقدس میں 2 مافوق الفطرت روزوں کا ذکر ہمیں ملتا. ایک موسیٰ، جب 40 دن وہ خداوند کی حضوری میں رہا، پتہ نہیں کچھ کھایا پیا کیا ہوا، ہمیں نہیں پتا. اور خداوند یسوع مسیح جب 40 دن بیابان میں رہے، انہوں نے روزہ رکھا. جسم کمزور ہو گیا، اس لیے پہلی آزمائش کیا تھی؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو حکم دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. جسم تو کمزور ہے، لیکن وہ پیچھے جو میڈیٹیشن اور دعا اور روزے کی طاقت ہے، اس نے یسوع مسیح کو اس قابل کر دیا کہ وہ ابلیس کو پچھاڑ دے. تو روزہ ہمیں میچور کرتا ہے، روزہ ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے. بائبل مقدس میں صرف ایک روزہ، چلے میں وہ والی ٹرمینالوجی پھر استعمال کر لیتا ہوں، ایک روزہ تھا جس کو فرض قرار دیا، خدا نے فرض قرار دیا. ایک روزہ، اونلی ون. ٹھیک ہے، صرف ایک روزہ، اور اس کو فرض قرار دیا گیا. اچھا، اس سے پہلے میں پچھلی بات ختم کر لوں. میں نے کہا روحانی ڈسپلن ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟
روزہ میری اپنی ذات کے لیے نا، تو کبھی خدا پر احسان نہ چڑھائیے گا اس بات کا کہ میں نے تیری خاطر روزے رکھے، ہے نا۔ ہمارے ارد گرد جو اکثریت رہتی ہے ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے میں سے افطار کرتا ہوں، میں خدا کے لیے نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ سو آئی کین ناٹ ٹویسٹ گاڈز آرم کہ میں نے روزے رکھے ہیں تو اب میرے لیے تو یہ کر دے۔ آپ روزے رکھیں نہ رکھیں، خدا کو اس سے سروکار نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کہا ایک روزہ تھا جس کو خدا نے لازم قرار دیا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں۔ احبار کی کتاب، جن کے پاس خدا کا کلام موجود ہے کھول لیجئے گا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر یوم کفارہ کا ذکر ہے۔ یوم کفارہ کے بارے میں جانتے ہیں، دا ڈے آف اٹونمنٹ، جس دن سردار کاہن جانوروں کو ذبح کر کے اپنا کفارہ اور پوری امت کے گناہوں کا کفارہ دیا کرتا تھا۔ وہ جانوروں کا خون ہاتھ میں لے کر سیدھا پردے کے پیچھے چلا جاتا تھا پاک ترین مکان میں، اور اس خون کو کفارہ گاہ پر چھڑکتا تھا اور خدا سے درخواست کرتا تھا کہ یہ قربانی جو چڑھائی گئی ہے اس کے وسیلے سے تو اپنی امت کے گناہ معاف۔ سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا 7ویں مہینے میں، تشری کے مہینے میں، یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ تشری کا مہینہ، تقریباً سپٹمبر اکتوبر کا وقت ہوتا۔ یوم کفارہ، اس دن سردار کاہن پوری امت کے لیے قربانی چڑھا کر ان کے لیے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا۔ تو یہ بات اب ہو رہی ہے یوم کفارہ کی، دا ڈے آف اٹونمنٹ کی، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو، ہے نا، فرض ہو گیا، یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو، اسے ادھر ادھر جایا نہیں جا سکتا۔ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ کود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ کفارہ کا دن ہے، آپ کے یا بنی اسرائیل کی پوری امت کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا، 1 سال کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ خدا نے کیا کہا اس دن؟ کیا لکھا ہے؟ یہ دائمی قانون ہو کہ تشری کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دے۔ عبرانی میں دکھ دینے کے لیے، جان کو دکھ دینے کے لیے لفظ استعمال ہوا سوم، سوات واو می، سوم۔ یاد آ گیا کچھ؟ ہے نا، ماہ سیام ابھی آیا ہی چاہتا، عربی میں بھی وہی لفظ آ گیا، اور عربی سے ہوتا ہوتا اردو میں بھی اب ہمارے استعمال میں ہے سوم۔ کہتے ہیں نا صوم و صلات کا پابند ہے فلانا شخص، روزے نماز کا پابند ہے۔ تو لفظ کیا ہے عبرانی کا روزے کے لیے؟ صوم، جس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا اپنی جان کو دکھ دے۔
تو پرانے عہد نامہ میں روزے کا تعلق ماتم کے ساتھ تھا. اور کیوں ماتم کرنا ہے؟ اس دن کیوں ماتم کرنا ہے؟ کفارہ دیا جا رہا ہے، خوش ہونا چاہیے نا. نہیں، لیکن خدا نے کہا اس دن تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، کیونکہ کم از کم میں خدا ہوتے ہوئے تمہارے گناہ معاف کرنے جا رہا ہوں، تو کم از کم اپنے گناہوں پہ شرمندہ تو ہو جانا، تھوڑا سا آنسو بہا لینا، ماتم کر لینا. تو پرانے عہد نامہ میں جہاں پر بھی آپ روزے کا ذکر پڑھیں گے وہاں ساتھ میں آپ کو مورننگ کا، ماتم کا کانسیپٹ ضرور ملے گا. یہ پرانے عہد نامہ کی بات کر رہا ہوں. تو کتنے روزے تھے جو دائمی قانون تھے؟ ایک سال کا ایک روزہ. اور کس دن رکھا جانا ہے؟ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک، یعنی جو ان کا سبت کا پورا دن ہوتا تھا، کہ جب سورج غروب ہوتا تھا وہاں سے دن شروع ہوتا تھا اور اگلے دن سورج غروب ہونے پر وہ ختم ہوتا تھا. تو ایک روزہ سال میں 24 گھنٹے کا 8 پہر کا روزہ، جس میں کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. تو جو یہودی علماء نے اس کا طریقہ ڈیزائن کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑے اتاریں گے، تو ظاہر کرنا ہے نا، شرمندگی ظاہر کرنی ہے. اپنے کپڑے اتاریں گے، ٹاٹ اوڑھیں گے، خاک میں بیٹھیں گے اور سر میں خاک ڈالیں، راکھ ڈالیں. یہ جو ایش ویڈنسڈے ہم مناتے ہیں، راکھ کا گن، یہ وہ پرانی ٹریڈیشنز ہماری چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ماتم. ایک اور چیز میں بتا دوں کہ پرانے عہد نامہ کے روزے کے ساتھ یونیفارم بھی ضروری. ٹھیک ہے. کپڑے اتارو، اپنے کیا کرو؟ ٹاٹ اوڑھو. اس کے بعد آپ خاک میں بیٹھو اور راکھ ڈالو سر پہ اور رو، ماتم کرو، بین کرو. یہ طریقہ تھا پرانے عہد کے روزے کا. اب یہ یونیفارم میں ایک بڑی قباحت ہوتی ہے. لگتا تو اچھا ہے جب فوجی بھائیوں کی طرف چلوں گا، لیکن اگر وہی یونیفارم پہن کے کوئی غدار بیچ میں کھڑا ہے، پلاٹون کے بیچ میں کھڑا ہے، تو پہچانا نہیں جائے گا نا. پہچان سکیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا. اور اب جب یونیفارم پہن کے روزہ رکھنا ہے تو پھر پتہ نہیں کہ کون دل کی گہرائی سے وہ روزہ رکھ رہا ہے اور کون صرف ظاہر کرنے کے. تو یہ ایک چیز جس کو پھر بعد میں ہم دیکھیں گے یسوع مسیح انہی چیزوں کو کنڈیم کرتے، وہ ماتم کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور وہ یہ یونیفارم والی بات کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو یوم کفارہ پر ایک روزہ. بعد میں بنی اسرائیل کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر مزید روزے ایڈ ہوتے چلے گئے. لوگوں نے اپنی طرف سے روزے شامل کرنا شروع کر دیے. وہ روزہ جس کا اعلان آستر اور مردکی نے کیا تھا، 3 دن کا سوگ اور روزہ، وہ یہودیوں کے کیلنڈر کا حصہ بن گیا، جس کو وہ آج تک پوریم کے نام سے مناتے ہیں. اور جہاں جہاں کوئی مصیبت آئی، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، پرانے عہد میں روزے کے ساتھ ماتم آپ کو بالکل نہیں ملے گا. تو اگر کوئی
دشمن آ گیا، کوئی بڑا دشمن آ گیا، کوئی بڑا لشکر آ گیا یا شکست ہو گئی، تو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اب خاک اوڑو، ٹاٹ اوڑو، خاک میں بیٹھو، راکھ ڈالو، رو ماتم کرو۔ اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر وہ یونیفارم بن گیا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس میں برائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایڈ ہوتے چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے ٹائم تک آتے آتے یہودی سال میں 124 روزے رکھتے تھے۔ خدا نے کتنے کہا تھا؟ 124 روزے رکھنا شروع کر دیے انہوں نے۔ فریسی خاص طور پر ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ پیلے کپڑے پہنتے، پیلے رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور اس دن یروشلم کے باہر منڈی لگا کرتی تھی، تو ارد گرد کے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں پر بھیڑ ہوتی تھی، رش ہوتا تھا، تو کیا ہوا؟ او جی وہ جا رہے ہیں جی پیلے کپڑے پا کے، دیکھو کتنا روزہ دار ہے جی۔ آج بھی ہم سنتے ہیں نا فلانا بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، کریڈٹ ملنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک روزے کا اینا کو ثواب ہوئے گا تو پھر 140 کا کتنا ہوئے گا؟ انہوں نے دیکھیں جو پہلے آپ کو کہہ دیا، میں خدا پہ احسان نہیں کرنا روزہ رکھ، انہوں نے سمجھا ہم خدا کی ذات پر کوئی احسان کر رہے ہیں اور اس کے ہمیں براؤنی پوائنٹس ملیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ 124 ہیں تو پھر اس کا تو زیادہ ثواب ہوگا، ہے جی، اچھی تھا مل جائے گی۔ تو ہوتے ہوتے وہ روزہ جو تھا نا وہ ایک لطیفہ بن گیا۔ اٹ واز جسٹ اے موکری، کوئی اس کو سیریسلی نہیں۔ ہاں جی آپ نے یونیفارم پہن لیا، بال بکھیر لیے، تو آپ نے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ روزے دار ہے جی، ہاں یہ عزت ہونی چاہیے۔ اب اندر کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روزہ کیا بن چکا تھا اس وقت، اور یسوع کیوں ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جانے سے پہلے پروگریشن کیا ہے؟ بنیاد ہے شریعت۔ جب شریعت میں بگاڑ آنے لگا تو خدا نے نبی بھیجے، جس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹک کریکشن۔ نبیوں کے وسیلے سے خدا نے درستگی کرنا چاہی، اور جب وہاں پہ بھی کام نہیں بنا تو پھر میسایانک فلفلمنٹ خداوند یسوع مسیح میں آ کر پھر اصل شریعت پوری ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ کیا تانا دیا فریسیوں نے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے آ کر یسوع مسیح کو؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں، یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ تو نہیں رکھتا، تو کیا کہا؟ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم زیادہ راست باز ہیں تجھ سے اور تیرے شاگردوں سے، کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم کھانے سے پہلے بزرگوں کی روایت کے مطابق ہاتھ دھوتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ راست باز ہیں۔ تو اگر روزہ اس نیت سے رکھا جا رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کو تانے دینے ہیں یا خدا کے سر احسان چڑھانا ہے، تو پھر پلیز نہ رکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنی ضرورت کے مطابق
اپنی اسپرچل اسٹرینتھ کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھنا ہے تو جم رکھو. ہمیں نہ ادھر احسان چڑھانا ہے نہ ادھر تانا دینا، ہم نے صرف اپنے آپ پر غور کرنا ہے. تو تھوڑی سی پروفیٹک کریکشن دیکھ لیتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف جاتے جاتے. شریعت نے تو جو بتانا تھا بتا دیا. کیوں روزہ رکھنا ہے؟ شرمندگی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، ماتم کرنا اپنے گناہوں پر، تاکہ خدا کو بھی تو پتہ چلے کہ خود بھی لوگ سیریس ہیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے. اب آئیے دیکھیں یسایہ کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے یسایہ کے وسیلے سے. ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58واں باب، آئزیہ 58. بڑا سخت حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر یسایہ کو. میں پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں اور بہت ساری جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا نا تو اگلے مہینے جو کچھ ہمارے ارد گرد ہوگا وہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آ جائے گا. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں. تو جس بات سے ابھی میں نے منع کیا تھا کہ خدا پر احسان نہیں چڑھانا، خدا کا بازو نہیں مروڑنا کہ میں کنے روزے رکھے تو انہیں تو کر دے میرے لیے. وہ میری نزدیکی کے طالب ضرور ہیں لیکن روزے رکھ کر کیا کہتے ہیں مجھ سے صلے کی توقع کرتے ہیں. تو روزہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں رکھ رہے. اس کے آپ کو کوئی براؤنی پوائنٹس نہیں ملنے لگے. ٹھیک ہے، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہیں. جی اب آپ دیکھیں گے اگلے مہینے آفس ٹائمنگز کم ہو جائیں گی، فیکٹری کی ٹائمنگز کم ہو جائیں گی، ہے نا، سہولتیں ڈھونڈتے. آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، ہے نا، سہولتیں ڈھونڈتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی. چولی دامن کا ساتھ ہے نا دعا اور روزے کا. کیا کرو؟ شرارت کے موقع مارو، جھگڑا رگڑا کرو، ہے نا. تو جے کسی دن لڑائی نہ بھی ہونی ہوئے تو روزیاں چ ہو ہی جاتی ہے، روزہ لگ بھی جاتا ہے. جو مجھے کہتا ہے نا روزہ لگ رہا ہے، میں کہتا ہوں ایک سائز بڑا لے لینا تھا بھائی اگر لگ رہا ہے. تو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر، اس لیے کہ غلط توقعات رکھ کے روزے رکھے جاتے ہیں. جھگڑا رگڑا کرنے کے لیے، شرارت کے موقع مارنے کے لیے، اور اس لیے کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟
یعنی روزے رکھے جا رہے ہیں، باقاعدگی سے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو ہمارا خدا لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ فصل کاٹتے ہوئے سائڈ بالکل ہی کونوں تک نہ کاٹ لینا۔ کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسافر گزرے گا، اگر اس کو بھوک لگی اس کے واسطے 7واں سال گزر گیا تو پھر قرض واپس لینے کا تقاضا نہیں کرنا، اور 6 سال میں بھی ہاتھ کھول کے دے دینا۔ اس کو تو لوگوں کی اس قدر فکر ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اصل روزہ کیا ہے کہ ظلم کریں یا ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا تھا میرے پاس آؤ، آئے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیوں آرام دوں گا؟ اس لیے کہ میرا جوا اس نے کہا یہ جو جوئے ڈال دیے ہوئے نا لوگوں کے اوپر، ان کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، ظلم کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس سے پہنائے، اور تم اپنے ہم جنس سے روپوشی۔ خداوند یسوع مسیح کی تمثیل یاد آ گئی، متی 25 باب والی، بھیڑوں اور بکریوں والی، وہی بات ہے نا یہاں۔ تب جب یہ کر لے گا، جب یہ کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور فرمائے گا، وہ فرمائے گا میں۔ اگر روزہ رکھ کے دوسرے پہ ظلم کرنا ہے تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی یہی تھی نا کہ زنجیروں کو توڑا جائے، جوئے ملائم کیے جائیں، لوگوں کا بوجھ ہلکا کیا جائے، بھوکے کو کھلایا جائے، ننگے کو پہنایا جائے، مسافر پروری کی جائے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خدا کے نزدیک ہیں۔ تو روزہ جو خدا چاہتا تھا، روزہ اس سے بالکل مختلف ہو گیا یسایہ کے وقت تک آتے آتے، اور پھر خدا نے یسایہ کو استعمال کیا تاکہ پروفیٹک کریکشن کر سکے، نبوتی اس میں اصلاح کر سکے وہ جو بھی شریعت میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اب چلتے ہیں نئے عہد نامہ کی طرف۔ میں بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ویسے جتنی باتیں میں نے کر دی اب خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھانے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا نہایت ہی خوبصورت پہاڑی باز، 6 باب اور 16ویں آیت سے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔
کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں، جب ہم مقدس متی کے انجیلی بیان کے 6 باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کی 3 عبادات کا ذکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ سب سے پہلے کون سی ہے؟ دوسری آیت سے خیرات۔ سب سے پہلی عبادت جس کو وہ اپنے لیے عبادت سمجھتے تھے وہ کیا تھی؟ خیرات۔ پھر 5ویں آیت میں آ کر خداوند یسوع مسیح دعا کا ذکر کر رہے ہیں، اور 16ویں آیت میں آ کر پھر وہ روزے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ترتیب کیا رکھی خداوند یسوع مسیح نے؟ خیرات، دعا اور روزہ۔ اب اس میں بھی ایک راز ہے، خیرات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بینیفیشری کون ہوتا؟ دوسرے لوگ، ہے نا، جس کو ملتی ہے، کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں نا۔ دعا خدا کے ساتھ رابطہ، اور روزہ میری اپنا اسپرچول ڈسپلن۔ ترتیب دیکھیں یسوع کیا رہا کرے، جو چیز دوسروں کے لیے ہے وہ پہلے نمبر پر۔ وہاں پر بھی کیا کہا تھا؟ یسایہ نے کیا کہا تھا؟ روزہ کیا ہے نا؟ ظلم کی زنجیریں توڑیں، ہے نا، لوگوں کے جوئے اتار دیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، مسکینوں کو رہنے کی جگہ دے دیں۔ یہ کیا ہے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ پھر دوسری پرائیورٹی کیا ہے؟ دعا میں ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ۔ اور تیسری پرائیورٹی پہ کیا رکھا؟ روزہ، جو کہ اپنے لیے خالصتاً میرے اپنے لیے ہے روزہ۔ ابھی مجھے پتہ ہے بہت سارے سوال ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، جی پھر کنے پیروں کا رکھنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، سکی ہوئی چیزاں کھا سکی دیا نے کہ نہیں چاہیے، کہ پھل فروٹ ہی کھائی جائے، پانی پی لیا کری ایسی روزے کہ نہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ابھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن پہلے روح کو سمجھ لیں کہ روزہ ہے کیا۔ یہ سارے جواب خود بخود آ جائیں گے آپ کی طرف۔ کیا ہے؟ میرا اسپرچول ڈسپلن ہے نا روزہ۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اب ہو کیا رہا تھا؟ خیرات میں بھی ریاکاری ہو رہی تھی، دعا میں بھی ریاکاری ہو رہی تھی، اور روزے میں بھی ریاکاری ہو رہی تھی۔ کس لیے رکھے جا رہے تھے روزے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، جب یونیفارم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ایک چھوٹی سی قباحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کا پتہ نہیں چلتا کسی کو، کہ آپ نے کس وجہ سے روزہ رکھا ہے یا کس وجہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب دن میں 3 دفعہ مقررہ ٹائم پر سارے فریسی جو تھے وہ ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھا کر، منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ چاہے لوگوں کا رستہ روک رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے اپنی دعا ضرور کرنی اور ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے، اور عین چوک میں اور عین بازار میں آ کر کرنی ہے۔ جب خیرات کرنے نکلتے تھے تو اپنے آگے نرسنگا بجوایا کرتے تھے کہ دیکھو آج ہاتن تائی نکلے آجے، ہے نا، اور کہتے کیا تھے کہ ضرورت مندوں کو خبر ہو جائے، نرسنگے کی آواز سن کر وہ خیرات لینے کے لیے آ جائیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟
جو پرنسپل یسوع نے بیان کیا 6 باب کی پہلی آیت میں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر۔ کرکٹ کے شوقین کون کون ہیں یہاں؟ کافی سارے۔ 3 طرح کے پلیئر ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ اب اظہر علی کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیتنا ہے نہیں جیتنا، اس نے اپنی رفتار سے سینچری بنانی۔ وہ کس کے لیے کھیل رہا ہے؟ اپنے لیے کھیل رہا ہے۔ ایک ہوتے ہیں گیلری کے پلیئرز، اب وہاں پیچھے سے آواز آتی ہے چھکا، اب شاید افریدی صاحب نے نہیں دیکھنا کہ بال کدھر پڑ رہی ہے، کیا ہوگا، انہوں نے بلہ گھما دینا، اگر چھکا لگ گیا تو تالیاں بج جائیں گی۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں، ان کو اپنے سے زیادہ اور کراؤڈ سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا ملک میچ جیتے۔ 3 ٹائپ کے پلیئر ہوتے ہیں۔ تو یسوع کہہ رہا ہے چوز یور اون آڈینس، خود سوچ لو کس کے لیے کھیلنا ہے، اپنے لیے کھیلنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھیلنا ہے، اور فار دا کامن گڈ آف ایوری ون کھیلنا۔ اگر لوگوں کے لیے کھیلو گے تو ادھر ہی تالیاں بج جائیں گی، لوگ کہیں گے واہ 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 جی دیکھو کتنا دیالو آدمی، ہاں جی، اور جہاں تالیاں بج گئیں آپ کو آپ کا اجر مل گیا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی تھی۔ پھر اس نے کہا پھر اب میرے آسمانی باپ کے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو چوز یور اون آڈینس، کس کے لیے کرنا۔ تو آج جا کر تھوڑا سا گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیے گا کہ میں کس کے لیے کھیلتا ہوں۔ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں عزت پانے کے لیے عبادت کرتا ہوں، یا میں خدا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ اور روزے کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ تھی۔ اب وہاں سے کیا بگاڑ پیدا ہو گیا؟ خدا نے کہا ایک دن، جس دن تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا جائے اس دن تم روزہ رکھنا اور اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ انہوں نے کہا نہیں جی اسی تو 124 رکھاں گے، بہت ثواب ملے، اور کیا ہے یونیفارم بن گیا۔ آپ جس کا دل چاہے پیلے کپڑے پہن کے نکل جائے کہ جی میرا تو آج روزہ ہے، بال نہیں بنائے، عجیب سی شکل بنا کے ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں نا دوسروں کو امپریس کرنے کی، اور جی کی ہوا ہے وہ جی آج میرا روزہ ہے جی۔ یسوع نے کہا یہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ ریاکاری کرنی ہے، روزہ خالصتاً تمہارے لیے ہے، تمہاری اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا یہ نہیں چلے گا تو کیا کہا؟ منہ دھو۔ تو وہاں جو ماتم کا کانسیپٹ تھا پرانے عہد میں، اس کو خداوند یسوع مسیح نے خوشی میں بدل دیا۔ منہ دھو، سر میں صاف کپڑے پہن، اور یہ اشتہار نہ دیتا پھر کہ میں روزے سے ہوں۔ رکھا ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک تعلق ہے نا خدا کے ساتھ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی روحانی ترقی ہو جائے، نہ دوسروں پر احسان کرو نہ خدا کی ذات پر احسان کرو، ٹھیک ہے۔ اگر خود توانگر ہونا چاہتے ہو تو پھر روزہ رکھو۔ جب تو روزہ رکھے، there are some principles، کچھ اصول ہیں روزہ رکھنے کے، ان اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔
اداس صورت نہیں بنانی. اب پھر آتے ہیں مقدس متی ہی کا انجیلی بیان اور اس کا نواں باب. گھڑی بھی کوئی 9:15 ہی بجا رہی ہے اس وقت. نواں باب اور اس کی 14ویں آیت. تقریباً وقت بھی 9:14 کا ہی ہوا ہے، یاد رہے گا. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں؟ تو نے صحیح تعلیم نہیں دی اپنے شاگرد کو. کہنا یہی چاہ رہے ہیں، لیکن الفاظ کا استعمال کر لیا جو بھی انہوں نے کیا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تجھ سے تیرے شاگردوں سے اچھے ہیں، ہمارے استادوں کی تعلیم تیری تعلیم سے اچھی. دوسرے لفظوں میں اسی بڑے راستبار. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے رکھتے ہیں. اب خداوند یسوع مسیح کو تو خدا ایسا موقع دے جہاں پر وہ تصحیح کر سکیں لوگوں کے خیالات کی. تو کیا کہا یسوع نے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں. ایک اور چیز یسوع نے سکھا دی. ایک تو سب سے پہلے کا یونیفارم اتار لو، کسی اور کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں. یسوع نے کہا بے موقع محل روزہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں، بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. یسوع نے کیا کہا؟ جب تک جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے، کیا براتی روزہ رکھیں گے؟ کیا خوشی کے موقع پر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ روزہ تو آپ اپنے انٹرنل ڈسپلن کے لیے رکھ رہے ہیں. اس نے کہا میں تو ابھی ان کے ساتھ ہوں، ہاں جب میں ان سے جدا کیا جاؤں گا تو پھر یہ روزہ رکھیں گے. 3 دن تک کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی پھر شاگردوں. جب یسوع مسیح مصلوب کیے گئے اس کے بعد یسوع نے آ کر ان کا روزہ کھلوایا. کہا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ پہلی بات سلامتی کے بعد کیا کی؟ چلو اور میں آ گیا ہوں واپس، روزہ کھول لو. تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اور اس نے مچھلی کے قطلے لے کر پھر سب نے باندھ. تو ایماندار کی زندگی کبھی بھی یوں سیدھی نہیں چلتی ہے نا. ایماندار کی زندگی رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے نا. کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی میرے تو بڑا سورما تو کوئی ہے ہی نہیں، روحانی طور پر میں بات کر. اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی روحانی بیابان میں آ گئے ہیں، صحرا میں آ گئے ہیں، آنسو نہیں نکلتے آپ کے، دعا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کلام پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہم سب کا تجربہ. کبھی میرے جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں روحانی بیابان میں. جب خداوند مجھے دعا میں آنسو نہیں دیتا نا تو مجھے فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں. اور یہ بالکل وہ رولر کوسٹر جیسے چلتی ہے نا، بالکل ایماندار کی زندگی ویسے ہی ہوتی ہے. کبھی آپ اونچائی پر ہوتے ہیں اور
پھر کبھی آپ بالکل موسیٰ 40 دن اوپر رہا، چہرہ دمک رہا ہے، خدا نے پتھر کی لوحیں لکھ دی، خود لکھ کے دے دی، نیچے آیا کیا ہوا؟ سارا ملیا میٹ ہو گیا، تیش میں آ کر اس نے وہ پتھر کی لوحیں پہاڑ پہ دے پھینکی اور 3000 لوگ مار دیے اس نے. تو there are spiritual highs and lows in the life of a believer. ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ، روحانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. ابھی پرسوں میرا ایک بیٹا ہے، میرا شاگرد ہے لاہور میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا بڑا مشکل لگ رہا ہے آج کل دعا کرنا، کلام پڑھنا مجھے. تو میں نے اس کو کہا روزہ رکھ. جب آپ بالکل یہاں چلے جائیں نا روحانی طور پہ، وہ مقام ہے جب آپ کو لگے کہ دلہا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، وہ وقت ہے روزہ رکھنے کا. اس وقت آپ کو اس اسپرچول اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. جب ادھر ہیں رکھیں نہ رکھیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا. لیکن جب آپ ٹرف میں ہیں، بالکل اسپرچول ٹرف کے اندر چلے گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بنجر ہے میرے ارد گرد، وہ تو یسوع نے کہا بے موقع محل بھی روزے رکھنا صحیح نہیں. جہاں ضرورت ہے ضرور رکھیں. کلیسیا نے ایک ڈسپلن بنا دیا. میں نے کہا یہ ببلیکل نہیں ہے. لینٹ کو کلیسیا نے ایک ڈسپلن بنا دیا کہ یہ 40 دن ہے، آپ چاہیں تو ان میں روزے رکھ سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں خداوند اگر آپ کو قوت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، ہمت دے، بھوک برداشت کرنے کی قوت دے تو ضرور روزے رکھیں. لینٹ کے دنوں میں بھی رکھیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بے موقع محل روزوں کو خداوند یسوع مسیح انکریج نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. کوڑے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی. ہماری بیٹیوں کو آج کل تو کوئی فکر نہیں ہوتی نا، ایک پھٹ گئی تو دوسرا سوٹ لے آؤں گے، بلکہ 2 لے آؤں گے. اس زمانے میں کپڑا بہت قیمتی ہوتا، کوئی گل احمد نہیں تھی، کوئی نشاد ملز نہیں تھی، ہاتھ سے بنتا تھا اور مہنگا تھا اور اس کی حفاظت کرنی پڑتی تھی. اور یسوع ایک اور رف ہوتا تھا. خدر دیکھا آپ نے؟ خدر سے بھی زیادہ رف ہوتا تھا. تو یسوع ایک روزمرہ کی جو ایک واقعہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوڑے کپڑے کا نئے کپڑے کا پیوند لگا دیں گے، پرانے جہاں پر پوشاک پھٹ گئی ہے وہاں پر اگر پیوند لگا دیں گے کیا ہوگا؟ وہ جب دھلے گا شرنک ہوگا، وہ پرانے کو مزید کھینچے گا اور وہ پوشاک مزید پھٹ جائے گی. تو دوہرا نقصان ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ میں اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں، لیکن اگلی تمثیل بھی دیکھ لیں. اور نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشقیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں، پھر وہ دونوں اچھی ہیں. تو ایک تو اگر کوڑے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں لگایا ہے تو وہ اور زیادہ پھٹ جائے گی. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں جا. اس زمانے میں اب پتہ نہیں شاید میری عمر کے لوگوں کو تو یاد ہوگا
کہ بہشتی پھرا کرتے تھے، پانی لانے والے گھروں میں پھرا کرتے تھے، ان کے پاس مشقیں یا مشکیزیں ہوتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ جانور کا چمڑا پورا کا پورا اتار کر اس کو پھر دوبارہ سی لیا جاتا تھا اور اس کے اندر چیزوں کو سٹور کیا جاتا تھا، خاص کر لیکوڈز کو۔ اور جب انگور کے سیزن میں انگور کا رس وافر مقدار میں ہوتا تھا تو اس کو مشکیزوں میں ڈال کر ٹھنڈی جگہ پر ٹانگ دیا جاتا تھا، تہخانوں میں یا کسی بھی ٹھنڈی جگہ پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جس چیز میں مٹھاس ہوگی اس میں تبخیر ہوتی، فرمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں گیس بنتی۔ گیس بننے سے کیا ہوتا ہے، جب آپ نے انگور کا رس ایک مشق میں ڈالا ہے اور اس کو چھوڑ دیا مے بننے کے لیے، تو اس کے اندر گیسز بننا شروع ہوں گی اور آہستہ آہستہ وہ مشق سٹریچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب چمڑے کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے نا، اس لمٹ سے زیادہ تو وہ سٹریچ نہیں کر سکتا، تو ایک دفعہ تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگلی دفعہ پھر آپ نے اسی مشق میں انگور کا رس ڈال دیا اور پھر گیس بنی تو وہ مشق پھٹ جائے گی۔ دوہرا نقصان ہے، میں بھی بہ جائے گی اور مشق بھی پھٹ جائے گی۔ یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ ٹاکیاں لگی پیوند، ٹاکیوں کا پیوند لگے کپڑے زیادہ تر کون پہنتے ہیں؟ فقیر پہنتے ہیں، صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت غریب ہیں، مستحق ہیں، آپ ان کو بھیک دے دیں، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر پوشاک نہیں بدلی، نئی پوشاک نہیں لی، اگر زندگی نہیں بدلی تو پھر پاویں ٹاکیاں لاندے جاؤ، ادھر دعا کی ٹاکی لگا لی، ادھر روزے کی ٹاکی لگا لی، ادھر خیرات کی ٹاکی لگا لی، کوئی فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹاکیاں لا کے خدا کی بادشاہی سے نہیں جایا جا سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ والے نیک کام ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ پوشاک بھی پھٹ جائے گی، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہاں، پوشاک بدل لی، خداوند یسوع مسیح کو اوڑھ لیا، پھر پاویں روزے رکھو نہ رکھو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن پوشاک نہیں بدلی تو ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ٹکا فرق نہیں پڑا۔ مشق نہیں بدلی، زندگی نہیں بدلی، ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر میں نے ہی جاننا ہے، اس کا آپ کو کوئی پاویں میں آ گئے ہیں، روزہ رکھیں گے روحانی ترقی ہے، دعا کریں گے خدا کے ساتھ رشتہ گہرا ہو جائے گا، کلام پڑھیں گے آپ کو اور سینچے گا۔ اگر دکھاوے کی عبادتیں کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کو ٹاکیاں نہیں چاہیے، خدا کو کیا چاہیے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو اوڑھ لیں۔ جب وہ راست بازی آ گئی،
نجات مل گئی، نئے سرے سے پیدا ہو گئے، تو پھر جتنی مرضی عبادت کر لیں وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، بہت مذہبی تھا، کس مذہب سے تھا وہ بھی آپ کو میری بات سے اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اظہر دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اس نے مجھے گن کے بتا دیا، فجر میں اتنے، ظہر میں اتنے، عصر میں اتنے، اس نے حساب کتاب بتا دیا۔ میں نے اسے کہا سجدے کا فلسفہ پتہ؟ میں نے کہا علامہ اقبال جو کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ساری زندگی اٹھک بیٹھک کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر سجدے میں گئے اور گردن کا سریا واپس تمہارے ساتھ اٹھ کے آ گیا، ان سجدوں کا لیکن ایک دفعہ سجدے میں گئے، وہ گردن کا سریا نکال کر خدا کے سامنے وہاں رکھ دیا، پھر کسی سجدے کی اب فلسفہ تو آپ سمجھ گئے روزے کا ہے جی۔ آپ کسی کو کرنا ہے پتا کہ کتنے پیر کا روزہ رکھنا چاہیے؟ ایک روزہ دائمی قانون تھا 24 گھنٹے کا، لیکن ایک روزہ سال میں رکھنا ہے تو آپ 24 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ ایک شام کو رکھا، اگلی شام کو چھوڑ دیا، لیکن اس کو ریپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کلام میں 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، 7 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، 10 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہمیں ڈیوریشن کے بارے میں نہیں بتاتا۔ خدا نے دیکھیں سب وہی بات، پوشاک بدل گئی ہے نا، پھر آپ 2 گھنٹے کا روزہ رکھیں، 6 گھنٹے کا رکھیں، 8 گھنٹے کا رکھیں، 24 گھنٹے کا رکھیں، فرق نہیں پڑنے لگا۔ یہ سوال کن کے ہوتے؟ اور جنہوں نے ٹاکیاں لانیاں ہوتی ہیں کہ یہ کھا لیں وہ کھا لیں۔ خود فیصلہ کر لو نا کہ تمہاری روحانی ترقی کس سے ہونی ہے۔ 8 گھنٹے کا روزہ رکھ کے ہونی ہے، 12 گھنٹے کا روزہ رکھ کے ہونی ہے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے ہونی ہے، 40 روزے رکھ کے ہونی ہے، 10 روزے رکھ کے ہونی ہے، 6 روزے رکھ کے ہونی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ لیکن ایک کام پہلے کر لیں، پوشاک بدل لیں۔ پھر بھی اسی پھل فروٹ کھا سکتے، یہ میں کیا کہوں گا، خود کر لیں۔ مجھے میگرین کی شکایت ہے، میں اگر بھوکا رہوں تو مجھے درد شقیقہ شروع ہو جاتا ہے، زیادہ دیر بھوکا رہوں آدھے سر کا درد، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پتا ہے نا میں کتنی دیر تک چل سکتا ہوں روزے میں، تو کیا آپ خدا مجھے بتائے گا نہیں اتنے گھنٹے نہیں، اتنے گھنٹے رکھنا تجھے روزہ؟ کوئی ڈائبیٹک ہے، اس کو پتا ہے کہ کس حد تک میں اپنے روزے کو اسٹریچ کر سکوں۔ اچھا سورما بننے کی بھی جو اور میں تو 24 گھنٹے رہے رکھنا، آپ اپنی برداشت دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی روحانی ترقی کتنی دیر خداوند کے حضور ٹھہرنے سے ہوگی، اس کو اپنے لیے آپ خود قانون بنا لیں، کوئی دائمی قانون اس کا نہیں۔ یہ بالکل یہ خداوند کا ہم پر رحم ہے کہ اس نے ہمیں اس معاملے میں بھی
اور معاملات کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت سے اپنی عقل سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کتنے دیر خداوند کے حضور دعا میں ٹھہرنا ہے اور کتنی دیر خداوند کے حضور روزے میں ٹھہرنا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں خدا کو میرے روزے نہیں چاہیے، خدا کو کیا چاہیے کہ میں اس کے بیٹے پر ایمان لے کر آؤں، اس کے بیٹے کی راست بازی کو توڑ دوں اور پھر اسی راست بازی میں چلنا شروع کر دوں۔ تو وہ راست بازی اوڑھ لی تو روزہ رکھا نہ رکھا، ہاں یسوع نے کہا جب دلہا جدا کیا جائے گا، جب کبھی تمہیں لگے کہ مجھ سے دور ہو رہے ہو یا ہو گئے ہو، روزہ رکھ لو۔ بے موقع محل بھی روزہ رکھنے کی ضرورت، تاکیاں لگانے کی بھی ضرورت۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کوئی سوال جواب کا سیشن تو نہیں ہوگا؟ نہیں؟ اچھا جی، گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے ویری پیشنٹ آڈیئنس.